اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جاتے تھے، وہاں پہ ٹھہرا کرتے تھے اور اللہ کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، اپنے بارے میں، تخلیق کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، عبادات کے معاملے میں وہ غور و فکر کیا کرتے تھے۔ اور اس سے پہلے اللہ کے رسول کے جو خواب ہیں، وہ جسے ہم کہتے ہیں نا رؤیا صالحہ، سچے خواب آنا شروع ہو گئے تھے جو اللہ کے رسول نیند میں دیکھتے اور پھر ایز اٹ از وہ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ ان کو تیار کر رہا تھا۔ پھر ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے تو جبریل امین آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کے ان کو کہتے ہیں اقرا، پڑھیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں قاری نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، مجھ سے پڑھا نہیں جائے گا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھے پکڑ کر زور سے دبایا جس سے مجھے تکلیف ہوئی اور پھر چھوڑ دیا، دوبارہ کہا کہ اقرا، پڑھیں۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، ما انا بقاری۔ اس نے دوبارہ جبریل امین نے دوبارہ پکڑا اور زور سے دبایا جس سے ان کو شدید تھکاوٹ ہو گئی۔ پھر کہا کہ پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے تیسری دفعہ پکڑ کر زور سے دبایا حتیٰ کہ مجھے شدید تھکاوٹ ہوئی، پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور اس کے بعد پہلی وحی جو ہے وہ نازل ہوتی ہے جسے ہم کلام الہی کہیں گے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ ایز اٹ از جبریل نے پڑھا ان کے اوپر، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اب یہ جو سٹیج ہے نا، یہ اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر بھی، اور جب میں اس کو دیکھتا ہوں اپنی زندگی میں رکھ کے، اگر آپ دیکھیں نا اللہ کے رسول کی جو پیاس تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایسپیکٹ سے اتنے سالوں کے سوالات، سالوں کی تشنگی، سالوں کی کنفیوژنز، سالوں کے جو ہے نا مسائل اور جو نوٹس ہیں وہ سولو نہیں ہوئی ہوئی ہیں، اس کے بعد ایک دم سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس راستے کو، اس وحی کو کھولتے ہیں اور اس کی پھر ابتدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پریویسلی بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کئی زمانے کے بعد، اگر اب آج بھی ہم دیکھیں نا کہ ہمارا جو ہجری کیلنڈر چل رہا ہے 14 سینچری کا، اور جو ہمارا اے ڈی کیلنڈر ہے آفٹر ڈیتھ آف جیسس کرائسٹ جو ہے، جسے ہم عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں، وہ ہمارا چل رہا ہے اراؤنڈ 2000 کے اندر۔ تو یہ 600 سال کا گیپ ہے کم و بیش۔ تو 600 سال کا پلس مائنس جو گیپ ہے، اس کے بعد ایک وحی آ رہی ہے، اور اس کو میں ادھر سے بھی جوڑتا ہوں، جب اللہ کے رسول اس دنیا سے جاتے ہیں تو صحابہ کی جو ہے نا دو قسم کی کیفیات تھی۔ ایک کیفیت یہ تھی کہ ان کو اللہ کے رسول کا جانے کا جو ہے بہت غم تھا، شدید غم، اور دوسرا ان کا جو معاملہ تھا وہ پتہ کیا تھا؟ غم ایک اور، کہ آج اللہ ہم سے ڈسکنیکٹ ہو گیا دوبارہ سے۔ پہلے دل کو ایک تسلی تھی، ہم اچھا کریں گے اللہ ہماری تعریف کرے گا، اگر ہم برا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ڈانٹے گا، ہمیں سمجھائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول کے جانے کے ساتھ ہی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا جو سلسلہ تھا، اور قیامت کی صبح تک اب دوبارہ اس وحی نے نہیں آنا، تو ان پہلی آیات کی اتنی بڑی سگنیفیکنس تھی۔ ہم عمومی طور پہ جب بھی اس مسئلے کو یا اس سیگمنٹ کو پڑھتے ہیں یا سورۃ العلق کو بھی پڑھتے ہیں، ان آیات کو بھی پڑھتے ہیں، تو ہم کبھی بھی ڈیپتھ پہ نہیں جاتے کہ اس کا ایک ایک ورڈ جو ہے اللہ تعالیٰ نے چوز کیا، کیونکہ آپ دیکھیں 600 سال کا گیپ ہے، 6 سینچریز، اور اتنے بڑے گیپ کے بعد آخری وحی نے نازل ہونا ہے تا قیامت۔ تو ہم جب بھی جاتے ہیں، ہم جو ہے نا ان آیات کے اوپر غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ اور میں کہتا ہوں صرف ان آیات کی بات نہیں کر رہا میں، اس کے علاوہ قرآن کا جو بھی پرسپیکٹیو اور پہلو ہے، ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ اور آج تو ہمارا دور ہے نا یہ SEO کا، سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا، کی ورڈز کا، چیزوں کا، تو آج ہمیں پتہ چل رہا ہے جی کی ورڈز جو ہوتے ہیں اس کی ریسرچ ہوتی ہے، اس کی پوزیشننگ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر لانگ ٹیل جو ہے نا وہ کی ورڈز ہوتے ہیں، پھر جو ہے نا شارٹ ٹیلز الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ پوری آج ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے اور اس کی سگنیفیکنس کتنی بڑی ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہی سمجھایا کہ بیٹا یہ ایک ایک ورڈ، ایک ایک لفظ اینڈ پلس اس کی پلیسمنٹ، اس کی کرونالوجی، یہ قرآن میں اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز پہلے بیان کی ہے وہ کرونالوجی، اس کی پلیسمنٹ، اس کی پوزیشننگ، اس کے اندر فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ جو بعد میں بیان کی ہے اس کی فضیلت عمومی طور پہ کبھی کم ہوتی ہے، یا پھر کبھی اللہ تعالیٰ جو پہلے بیان کرتے ہیں اور بعد میں بیان کرتے ہیں اس کے اندر زمانوں کے اعتبار سے بھی فرق آتا ہے۔ تو اس طرح اس کی ڈفرینٹ جہات ہیں اس کو سمجھنے کی، پوزیشننگ کی، کہ جو پہلے آ رہا ہے، جو درمیان میں آ رہا ہے، جو آخر میں آ رہا ہے، اس کو ہم ایسے نہیں لے کے جا سکتے کہ بس پہلے بعد میں درمیان میں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت رکھی ہے اس کی، اور قرآن کا میں تو کہتا ہوں جو ایک لیٹر ہے اس کی بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیت نازل کی وہ کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ مطلب پڑھو،
بسم ربک، آپ کے رب کے نام کے ساتھ، الذی خلق، جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اب اس میں سمجھنے والی بڑی گہری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سولوشن ہے نا، وہ جو کیور ہے، وہ جو سوالات ہیں، وہ جو ان کے جوابات ہیں، اس کی ابتدا کس سے کروائی؟ یا بتائی یا پڑھوائی، اقرا، پڑھو۔ اور آج میں سمجھتا ہوں ہمارے مسلمانوں کے اندر عمومی طور پہ جو چیز میں دیکھتا ہوں نا، کہ ہمارے پڑھائی کا فقدان ہے۔ مطلب ہم لٹریسی کے اندر کیسے پیچھے ہو سکتے ہیں جبکہ ہماری آخری کتاب کا پہلا ورڈ ہی اقرا، پڑھو، ریڈ اٹ، پہلا ورڈ۔ اور اس کے بعد ہم کیسے اپنے آپ کو جو ہے نا برداشت کر سکتے ہیں، ہم کیسے اپنے آپ کو فیس کر سکتے ہیں، ہم کیسے ایک ٹرو اور گڈ مسلم بن سکتے ہیں جبکہ ہماری ابتدا اقرا سے ہوتی ہے۔ اور آگے بھی جو قرآن کی جو ہمیں آیت آتی ہے وہ ہے الذی علم بالقلم۔ ایک جگہ ہے پڑھنا اور ایک جگہ ہے قلم کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ تمہیں جو نالج دی اللہ تعالیٰ نے، تمہیں جو علم دی اللہ تعالیٰ نے، وہ قلم کے ساتھ دیا ہے، وہ پین کے ساتھ دیا ہے۔ اس کے اوپر نا ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علم جو ہوتا ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک علم وہ ہوتا ہے جو ذہنی ہوتا ہے، جو ہمارے مائنڈ کے اندر ہوتا ہے، اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو ہم اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں، لفظی کہتے ہیں اس کو، اور تھرڈ علم وہ ہوتا ہے جو رسمی ہوتا ہے، جس کا کوئی نہ کوئی فونٹ، رسم الخط، اس کو آپ کسی فزیکل ایگزسٹنس کے اندر لے کے آتے ہیں۔ یہ دو جو ہے نا یہ ٹینجیبل نہیں ہے، ایک میٹافورک فارم کے اندر ہے، انٹینجیبل فارم ہے، سیکنڈ ایک آڈیو فارم کے اندر ہے جس کو ہم بولیں گے، ادا کریں گے، تھرڈ ایک ٹینجیبل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو کیا کیا؟ اقرا، پڑھوایا، اور الذی علم بالقلم، لکھوایا۔ تو اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں، لیٹ سپوز ایک چیز لکھی ہوئی ہے، تو لکھی ہوئی چیز جو ہے نا وہ ان دونوں پروسیس سے گزر کے آئی ہے، کہ اس کو سوچا بھی گیا ہے، وہ مائنڈ کے اندر بھی ایک انٹینجیبل فارم کے اندر ہے، اور اس کو پھر بولا بھی کہیں نہ کہیں گیا۔ انسان جب کوئی چیز لکھتا ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں اس کو ادا ضرور کرتا ہے، چاہے وہ دل سے ادا کرے، چاہے وہ اس کو زبان سے ادا کرے، اس کی ادائیگی ضرور ہوتی ہے، اس کا ایکسپریشن ضرور ہوتا ہے، اور پھر اس کو فزیکلی ایکسپریس کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے کانسیکوئنٹ، یہ لاسٹ فارم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے کے پورے علم کو جمع کر دیا اس سورۃ العلق کے اندر۔ سیکنڈ تھنگ، اگر آپ اس چیز کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا بالکل فرسٹ انٹروڈکشن یہ نہیں کہا کہ اقرا بسم اللہ، اللہ نے کہا بسم ربک۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ اللہ استعمال نہیں کیا جو کہ اس کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ نے لفظ رب استعمال کیا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور اس کی اضافت بھی کر دی اللہ کے رسول کی طرف کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہارے علاوہ کسی اور کی بات نہیں ہے، تمہارا رب ہوں میں۔ اور اس کے اوپر جو ہے نا امام راضی فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے فرمایا، اس وجہ سے کیا کیونکہ وہ جو پہلا ایک جھٹکا ہے نا، اتنا بڑا جو پریشر ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ انسان ڈر جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی جو کیفیت ہے، جیسے کہ میں نے پریویسلی بتایا کہ ان کو جب جھنجھوڑا، شدید تھکاوٹ، ان کو ویکنس ہوئی کیونکہ اس کا برڈن اتنا زیادہ تھا۔ اور قرآن میں بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم آپ کے اوپر جو ہے نا وزنی، وہی کو وزن بولا گیا، تو وہی جو ہے نا یہ بڑی وزنی چیز ہے، یہ کوئی ہلکی چیز نہیں، بڑی جلالی چیز ہے۔ یہ ہمارے یہاں لوگ کانسیپٹ ہے جی جو ذکر اذکار ہیں بڑے جلالی ہیں، ذکر اذکار جلالی نہیں ہوتے، وہ نرم ہوتے ہیں، وہ اللہ کے یہاں بڑے وزنی ہوتے ہیں، لیکن جو وہی کا علم ہوتا ہے بڑا گہرا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ہی، اپنا جو اس کا جلالی نام ہے اللہ اس سے نہیں کرایا، بلکہ اپنا صفاتی نام ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اور یہی تعارف اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں بھی میں نے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کراتے ہیں کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ بے شک تم سب کا جو رب ہے نا وہ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کو عمومی طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ میں رب ہوں، میں رب ہوں، میں رب ہوں۔ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں تمہارا خالق بھی ہوں، میں تمہارا مالک بھی ہوں، میں تمہارا رازق بھی ہوں، میں تمہارا حاکم بھی ہوں۔ ماذن فی حکم، رب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ماذن فی حکم، میرے جسم پہ، میری اس پوری چھوٹی سی کائنات پہ جو حکم چلتا ہے وہ اللہ کا چلتا ہے، یہ ہے مطلب اس کا۔ مجھے بنانے والا اللہ ہے، مجھے رزق دینے والا، مجھے سانسیں دینے والا اللہ ہے، میرا جو اونر ہے میرے سننے کا، میرے دیکھنے کا، میرے ایچ اینڈ ایوری آرگن کا، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا تعارف جو ہے نا اللہ کے رسول کو کرایا۔